حضرات سامعین، یہ سفر المظفر کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس مہینے میں بہت سے عظیم واقعات پیش آئے ہیں۔ انہی واقعات میں سے ایک واقعہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اس بیماری کا ہے جس بیماری میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات ہوئی اور آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے، جسے مرض الوفات کہا جاتا ہے۔ اس بیماری کا آغاز بھی اسی مہینے میں ہوا۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ سن 11 ہجری 29 صفر پیر کا دن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف فرما تھے۔ وہیں سے ایک صحابی کے جنازے میں جنت البقیع تشریف لے گئے اور واپسی پر راستے ہی میں درد سر شروع ہو گیا۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ ایک روز رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں جنت البقیع تشریف لے گئے۔ فارغ ہو کر جب گھر واپس تشریف لائے تو مجھے اس حال میں پایا کہ میرے سر کے درد کی شدت کی وجہ سے میں سر کے درد کی شدت کی وجہ سے وارأساہ، ہائے میرا سر کہہ کر کراہ رہی تھی اور تکلیف کا اظہار کر رہی تھی۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بل انا یا عائشہ وارأساہ، مطلب یہ تھا کہ عائشہ تم اپنے درد کا قصہ چھوڑو، اس سے اہم یہ ہے کہ میں خود سر کے شدید درد میں مبتلا ہوں، اس کی طرف توجہ کرو۔ چنانچہ پیر کے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض کا آغاز ہوا۔ اگلے پیر تک یعنی برابر ایک ہفتہ مرض کی شدت کے باوجود بیویوں کی باری پوری فرماتے رہے، مگر جب مرض میں اور زیادہ شدت آ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری ہفتہ حضرت عائشہ ہی کے مکان میں گزارا۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرض وفات میں ازواج مطہرات سے روزانہ معلوم فرماتے کہ میں کل کہاں ہوں گا، یعنی حضرت عائشہ کی باری کا انتظار تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے آپ کو اجازت دے دی کہ یا رسول اللہ، آپ باری کا خیال نہ فرماتے ہوئے جہاں چاہیں قیام فرمائیں۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات تک حضرت عائشہ کے مکان میں ہی قیام فرمایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی دوسری روایت میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض شدت اختیار کر گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی ازواج نے میرے یہاں قیام کی اجازت دے دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں میرے مکان میں تشریف لائے کہ حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کے درمیان ٹیک لگائے ہوئے تھے اور آپ کے پاؤں مبارک زمین پر گھسٹ رہے تھے، یعنی کمزوری کی وجہ سے ان پر سہارا نہ دے سکتے تھے اور سر مبارک پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ اس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدیقہ رضی اللہ عنہا کے مکان پر تشریف لائے اور پھر زندگی کا آخری ہفتہ وہیں گزرا۔ وصال سے 5 روز پہلے کی حالت۔ وفات سے 5 روز پہلے جمعرات کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض میں اور شدت ہو گئی۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے ایک روز فرمایا کہ جمعرات کے دن کے بارے میں تم کیا جانتے ہو، وہ کیسا دن تھا؟ یہ فرما کر آپ اس قدر روئے کہ آپ کے آنسوؤں سے کنکریاں تر ہو گئیں۔ پھر فرمایا کہ جمعرات کے دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض بہت سخت ہو گیا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے
کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام میرے گھر ہو گیا تو ایک روز آپ کی تکلیف اور سخت ہو گئی، جس کی وجہ سے غشی کی کیفیت ہونے لگی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے اوپر 7 مشک پانی بہاؤ جن کا بند کھولا نہ گیا ہو، یعنی پوری طرح بھری ہوئی ہو، ان سے پانی نہ نکالا گیا ہو، میں لوگوں کے پاس جا کر وصیت کر سکوں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حفصہ کے ایک بڑے ٹب میں بیٹھایا اور آپ کے اوپر مشک سے پانی ڈالنے لگے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے ارشاد فرمانے لگے کہ بس ہو گیا، بس ہو گیا۔ اس سے آپ کو کچھ تخفیف ہوئی، پھر مسجد نبوی میں تشریف لے جا کر لوگوں کو نماز پڑھائی اور ایک خطبہ ارشاد فرمایا جو حیات مبارکہ کا آخری خطبہ تھا۔ وہ خطبہ کیا تھا، یہ دوسری قسط میں سماعت فرمائیں۔